اچھا، تو کیا کھیتی باڑی مطلب زراعت انسانی تاریخ کی سب سے بڑی کامیابی تھی، یا پھر ایک جال تھا جس میں انسان پھنس گیا؟ جی، یہ سوال بڑا بنیادی ہے، خاص طور پر جب ہم یووال نو ہراری کے کتاب سیپینز کو دیکھتے ہیں۔ بالکل، آج ہم اسی پہ بات کرنے والے ہیں نا، کہ کیسے شکار اور جمع کرنے والی زندگی چھوڑ کر کھیتی باڑی شروع کرنے سے سب کچھ بدل گیا، مطلب انسان کی زندگی، اس کا معاشرہ، وقت کا تصور بھی۔ جی جی۔ ہراری کا جو نظریہ ہے وہ تو شروع میں ہی چونکا دیتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے، زراعت سے خوراک زیادہ ملی بظاہر، لیکن اوسط انسان کی زندگی کا معیار گر گیا، اور فارغ وقت وہ تو تقریباً ختم ہی ہو گیا۔ بالکل، اور یہ بات پہلی نظر میں عجیب لگتی ہے۔ زیادہ خوراک تو اچھی بات ہونی چاہیے، ہے نا؟ ہاں بالکل۔ لیکن ہراری تفصیل میں جاتے ہیں، وہ موازنہ کرتے ہیں شکاری قبائل کی زندگی سے۔ اچھا۔ ان کے مطابق دیکھیں شکاریوں کی خوراک کتنی متنوع تھی، پھل، بیر، جڑیں، گوشت، کبھی کیڑے مکوڑے۔ وہ دن میں بس چند گھنٹے خوراک ڈھونڈتے تھے، اور باقی وقت آرام، گپ شپ، کھیل کود۔ اس کے برعکس جو ابتدائی کسان تھے، ان کی خوراک وہ تو بس چند فصلوں پر منحصر ہو گئی، جیسے گندم یا چاول، جو کم غذائیت والی تھی۔ جی، نسبتاً کم غذائیت والی۔ اور کھیتی باڑی کا کام وہ تو سارا دن کی مشقت تھی، ہل چلانا، بیج بونا، پانی دینا، پھر وہ گھاس نکالنا، فصل کاٹنا، بہت محنت طلب کام تھا۔ اوہو، یعنی زیادہ خوراک کی قیمت، زیادہ محنت، اور شاید کم اچھی زندگی تھی۔ ہراری تو یہی کہتے ہیں، اور صرف یہی نہیں، جو آثار قدیمہ سے ثبوت ملے ہیں، ڈھانچے ملے ہیں پرانے، جی جی۔ وہ بھی یہی بتاتے ہیں۔ ابتدائی کسانوں کی ہڈیوں میں گٹھیا، دانتوں کی خرابیاں، وائٹامنز کی کمی، یہ سب شکاریوں کے مقابلے میں زیادہ نظر آتا ہے۔ اچھا۔ جی، اور پھر جب لوگ ایک جگہ بس گئے، بستیاں گھنی ہو گئیں، تو بیماریاں بھی تیزی سے پھیلنے لگی۔ تو ہاں، آبادی تو بڑی، لیکن شاید انفرادی سطح پر صحت اور ہو سکتا ہے خوشی بھی وہ کم ہو گئی۔ یہ تو مطلب زراعت پر بڑا سنگین الزام ہے۔ کیا یہ سب غیر ارادی طور پر ہوا؟ لوگوں نے سوچا نہیں کہ وہ کدھر جا رہے ہیں؟ شاید یہ آہستہ آہستہ ہوا، مطلب ایک دم سے نہیں ہوا۔ ہراری ایک بڑی دلچسپ بات کرتے ہیں ویٹ پیراڈاکس کی، گندم کا تضاد۔ گندم کا تضاد وہ کیا ہے؟ وہ سوال اٹھاتے ہیں کہ انسان نے گندم کو پالا یا گندم نے انسان کو پالا؟ دیکھیں، گندم تو چند جنگلی گھاسوں میں سے ایک تھی، لیکن زراعت کی وجہ سے وہ آج دنیا بھر میں پھیلی ہوئی ہے۔ صحیح۔ اور اس کے پھیلاؤ کے لیے انسان کو کیا کرنا پڑا؟ اپنا خانہ بدوش طرز زندگی چھوڑنا پڑا، ایک جگہ ٹکنا پڑا، گندم کی خدمت کرنی پڑی، پانی دینا، کیڑوں سے بچانا، زمین صاف کرنا۔ اوہو۔ تو یہ ایک طرح سے گندم نے انسان کو اپنا آپ کہہ لیں غلام بنا لیا، تاکہ وہ خود کامیاب ہو سکے۔ واہ، یہ گندم والی بات تو کمال کی ہے، یعنی فصل نے انسان کو استعمال کیا اپنے پھیلاؤ کے لیے۔ جی، ہرارے کا نقطہ نظر تو یہی ہے۔ اور اس کے پھر سماجی نتائج کیا نکلے؟ نتائج بہت گہرے تھے۔ ایک تو جیسا میں نے کہا، چند فصلوں پر انحصار، اس سے قحط کا خطرہ بڑھ گیا۔ اگر فصل خراب ہو گئی تو سب بھوکے۔ ضائع۔ دوسرا، جو اضافی خوراک پیدا ہوئی اس نے آبادی تو بڑھائی، لیکن پھر یہ سوال آیا کہ اس اضافی خوراک کا مالک کون ہے؟ یہیں سے پھر ہمیں تاریخ میں پہلی بار وہ بڑے پیمانے پر سماجی تفریق نظر آتی ہے۔ حکمران طبقے، بادشاہتیں، اور یہاں تک کہ غلامی جیسے ادارے بھی۔ اچھا۔ جی، کیونکہ وسائل کی غیر مساوی تقسیم نے طاقت کے نئے کھیل شروع کر دیے۔ لیکن کیا سارے ماہرین ہراری کی اس بات سے متفق ہیں؟ کیا کوئی اور نظریہ نہیں ہے؟ نہیں، بالکل۔ یہ تصویر کا ایک ہی رخ ہے، اور یہ ماننا ضروری ہے کہ بہت سے دوسرے مورخین اور ماہرین آثار قدیمہ ہیں جو زراعت کو مختلف نظر سے دیکھتے ہیں۔ اچھا، وہ کیا کہتے ہیں؟ کچھ ماہرین، خاص طور پر جو آبادی کی تاریخ پر کام کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ بھائی آبادی بڑھ رہی تھی تو اس کا پیٹ بھرنے کے لیے زراعت ضروری تھی۔ شکار اور جمع کرنے سے آپ ایک حد تک ہی گزارا کر سکتے ہیں۔ صحیح۔ ان کے خیال میں زراعت ہی وہ بنیاد تھی جس پر تہذیب بنی، شہر بنے، ریاستیں بنی، لکھائی ایجاد ہوئی، سائنس نے ترقی کی۔ تو وہ اسے ایک مشکل قدم ضرور مانتے ہیں، لیکن ضروری اور آخرکار ایک مثبت قدم۔ تو مطلب یہ بحث کافی پیچیدہ ہے۔
جی بالکل، دونوں طرف مضبوط دلائل ہیں، یہ کوئی سادہ ہاں یا نہ والا معاملہ نہیں ہے۔ تو یہ جو ہزاروں سال پرانی بات ہے، یہ آج ہمارے لیے کیسے اہم ہے؟ یہ جو ہماری آج کی زندگی ہے، دفتروں میں گھنٹوں کام کرنا، وہ ورک لائف بیلنس کی جدوجہد، اور کبھی کبھی دل کرتا ہے نا کہ گاؤں چلے جائیں فطرت کے قریب، کیا یہ سب اسی زرعی انقلاب کے اثرات ہیں؟ کیا ہم آج بھی اسی جال میں ہیں کسی نہ کسی طرح؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، زرعی انقلاب نے صرف خوراک نہیں بدلی، اس نے وقت کا تصور بدل دیا، ملکیت کا تصور بدل دیا۔ کیسے؟ اضافی خوراک کو ذخیرہ کرنا تھا، مستقبل کی منصوبہ بندی کرنی تھی، زمین کی ملکیت اہم ہو گئی، پھر وقت کی پابندی ضروری ہو گئی، فصل صحیح وقت پہ لگانی ہے، صحیح وقت پر کاٹنی ہے۔ اچھا، ہاں۔ تو یہ ساری چیزیں، منصوبہ بندی، شیڈیول، ملکیت، درجہ بندی، یہ آج کی جو ہماری جدید صنعتی اور اب معلوماتی معاشرت ہے، اس کی بھی تو بنیاد یہی ہے نا؟ بالکل۔ تو ہاں، یہ کہا جا سکتا ہے کہ وہ جو فیصلے ہزاروں سال پہلے ہوئے، وہ آج بھی ہمارے رہن سہن، ہمارے سماجی ڈھانچے، یہاں تک کہ ہماری سوچ پر بھی اثر انداز ہو رہے ہیں۔ تو خلاصہ یہ ہے کہ زرعی انقلاب انسانی تاریخ کا ایک بہت بڑا فیصلہ کن موڑ تھا۔ اس نے بلا شبہ خوراک بڑھائی، آبادی میں اضافہ ممکن کیا، تہذیب کی بنیاد رکھی۔ جی۔ لیکن ہراری کے مطابق اس نے انسان کو سخت محنت، کم غذائیت، بیماریوں اور نئی قسم کی سماجی ناانصافیوں سے بھی دوچار کیا۔ ٹھیک۔ اور اب سننے والوں کے لیے ایک سوال چھوڑ جاتے ہیں سوچنے کے لیے۔ جی ضرور۔ آپ کے خیال میں مجموعی طور پر انسانیت نے زراعت اپنا کے کیا پایا اور کیا کھویا؟ کیا یہ ترقی تھی، یا اس عمل میں ہم نے اپنی اصل فطرت، اپنی آزادی، یا شاید اپنی خوشی کا کوئی اہم حصہ انجانے میں گوا دیا؟ اس پر ضرور سوچیے گا۔